بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید وقاص اسلامک چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں آپ تمام کے لیے، اور بالخصوص جو ہمیں کمنٹس میں دعا کے لیے خاص کہتے ہیں، نام لکھتے ہیں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ یا اللہ، آپ سب کے نام جاننے والے ہیں، ان تمام کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ان میں سے جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں سب کو ختم فرما، آمین۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے، اور اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ائمہ معبرین میں سے بھی ہیں، آپ کے تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب اذان کی آواز سنتے تو تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے، اور جب کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے اور موت کا تذکرہ ہوتا تو چہرہ پیلا پڑ جاتا، زرد پڑ جاتا، اور ایک دم خوف میں آ جاتے۔ اتنے متقی پرہیزگار، اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ ان کی بارگاہ میں اکثر لوگ آتے رہتے اور سوالات کیا کرتے اور خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے، کیونکہ یہ تعبیر بتانے کے بہت بڑے امام تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا، یا ابن سیرین، میرے ہاں بے اولادی ہے، آپ دعا کیجئے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ دوستو، یہ لفظ استغفار نہیں ہوتا بلکہ استغفار زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دوسرا شخص آیا، کہا، یا ابن سیرین، میرا روزگار نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ ایک تیسرا آدمی آیا اور کہا، یا ابن سیرین، میرے یہاں بے برکتی ہے، آپ ایسا وظیفہ بتائیں کہ برکت آ جائے۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ کوئی آیا کہ گھر میں سکون نہیں، لڑائیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ ایک شخص آیا کہ کوئی وظیفہ بتائیے، اولاد نافرمان ہے۔ فرمایا استغفار کر۔ اسی طرح لوگ آتے رہے اور اپنے اپنے مسائل عرض کرتے رہے، سناتے رہے، سوالات کرتے رہے۔ ایک شخص ایسا آیا، کہا، حضور دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم کریں اور بارش ہو جائے۔ کہا، قحط سالی ہے، مشکلات ہیں۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ ایک نے کہا، میری کھیتی اچھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ تو پیارے دوستو، جو خاص لوگ وہاں پر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بعد میں کہا کہ حضور کیا بات ہے، جو شخص بھی آیا اس نے اپنا اپنا ایک مسئلہ پیش کیا، اور آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ فرمایا کہ استغفار کر۔ اور یہ واقعہ اور ائمہ سے بھی منسوب ہے، اور امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے۔ تو فرمایا کہ میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن میں کہتا ہے، پارہ نمبر 29، سورت نوح، آیت نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ اچھا، ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا، کہا، حضور بڑا گناہ گار ہوں، دعا کریں اللہ معاف کر دے۔ پیارے ناظرین، کتنا بڑا وظیفہ ہے، کتنا پرتاثیر عمل ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا معافی مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ جب بندہ رب سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف فرما دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، سورت نوح، آیت نمبر 11، تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ نمبر 3، سورت نوح، آیت نمبر 12، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا، وَبَنِينَ، تمہارے اولادوں میں اضافہ فرمائے گا۔ دوستو، اب آپ توجہ کریں کہ کتنے ہو گئے۔ نمبر 1، گناہ کا معاف ہونا۔ نمبر 2، بارشیں برسنا۔ نمبر 3، مالوں میں اضافہ۔ نمبر 4، اولاد میں اضافہ۔ نمبر 5، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ،
اور تمہارے باغات ہرے بھرے فرمائے گا۔ نمبر 6 وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ ایک وظیفے سے 6 فائدے مل رہے ہیں۔ گناہ معاف، قحط سالی ختم، بارشیں ہوں گی، مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، باغات ہرے بھرے اور نہریں بنائے گا۔ تو آپ کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ روزانہ معمول بنا لیں استغفار کی۔ جو بھی مسائل ہوں بس استغفار کو لازمی کر لیں، اپنے اوپر پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا پھر آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اپنے رب سے ہر گناہ سے اور میں توبہ کرتا ہوں اس سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔